بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے کرمنالوجی کے لیکچر میں ہم اینٹی نارکوٹکس فورس کے اوپر بات کریں گے۔ پاکستان نارکوٹکس بورڈ (PNB) was set up in 1957 in the Revenue Division in order to fulfill Pakistan's obligation under the International Opium Convention of 1925۔ پاکستان میں سب سے پہلے پاکستان نارکوٹکس بورڈ کی تشکیل ہوئی۔ یہ 1957 میں یہ بورڈ تشکیل دیا گیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں اوپیم کی کلٹیویشن کو روکا جائے اور پاکستان کے اندر اوپیم کے نیگیٹو یوز کو روکا جائے۔ اور یہ انٹرنیشنل اوپیم کنونشن 1925 میں ہوا تھا۔ اس کی اوبلیگیشن کے تحت ہر ملک نے نارکوٹکس بورڈ بنانے تھے تاکہ اوپی کی کلٹیویشن کو روکا جا سکے، یا اوپیم کی کلٹیویشن کو روکا جا سکے۔ تو پہلا ادارہ جو پاکستان میں بنا وہ پاکستان نارکوٹکس بورڈ تھا، جو 1957 میں بنا۔ اس کے بعد پاکستان نارکوٹک کنٹرول بورڈ was established in 1973 with 5 regional directorates in response to UN Convention on Narcotics Control۔ جب پاکستان میں بھٹو رجیم کے اندر ایڈمنسٹریٹو ریفارمز ہوئیں تو پھر پاکستان نارکوٹک کنٹرول بورڈ تشکیل دیا گیا۔ یہ 1973 میں تشکیل دیا گیا، اور اس کے 4 ریجنل ڈائریکٹریٹ تھے جو صوبوں میں تھے، اور ایک ان کا فیڈرل گورنمنٹ کے اندر تھا۔ تو اس طریقے سے جو دوسرا انیکٹمنٹ پاکستان میں ہوتی ہے، یہ 1973 میں ہوتی ہے، جب پاکستان نارکوٹکس کنٹرول بورڈ کی تشکیل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ 1989 میں باقاعدہ نارکوٹکس کنٹرول ڈویژن فیڈرل گورنمنٹ میں بن جاتا ہے، اور یہ اس کو ڈویژن کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اور اس میں بورڈ جو تھا کنٹرول بورڈ، اس کو اس کا اٹیچ ڈپارٹمنٹ بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد 1991 میں ایک فورس تشکیل دی جاتی ہے جس کو ہم اینٹی نارکوٹکس ٹاسک فورس یا ANTF کہتے ہیں، اینٹی نارکوٹک ٹاسک فورس۔ اور اس میں 388 آفیشلز لیے جاتے ہیں پاکستان آرمی سے، اور نارکوٹکس کی تمام ہینڈلنگ اور اس کے اوپر پرچے درج کرنا، اور اس کے لیے ریڈ کرنا، گرفتاریاں کرنا، اور تمام لیگل ایکشن لینا، یہ اینٹی نارکوٹک ٹاسک فورس کی ذمہ داری میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور یہ اینٹی نارکوٹکس ٹاسک فورس بھی نارکوٹکس کنٹرول ڈویژن کا ایک اٹیچ ڈپارٹمنٹ بن جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ جو لیا جاتا ہے یہ 1995 میں لیا جاتا ہے، جس میں اینٹی نارکوٹکس فورس یا ANF بنائی جاتی ہے۔ اور یہ ANF جو ہے، یہ پہلے جو بورڈ بنائے گئے تھے جس میں PNCB تھا، پاکستان نارکوٹک کنٹرول بورڈ، اور اینٹی نارکوٹک ٹاسک فورس، یہ 2 فورسز کو ملا کے انہوں نے اینٹی نارکوٹکس فورس 1995 میں بنائی۔ تو اس طریقے سے پاکستان کے اندر نارکوٹکس کے اگینسٹ جو ٹاسک فورس بنائی گئی، یا جو محکمہ بنایا گیا، یا جو فورس بنائی گئی، یہ اس کا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تو الٹیمیٹلی اب پاکستان کے اندر ایک نارکوٹکس کنٹرول ڈویژن ہے اسلام آباد کے اندر، اور اس کے نیچے ایک اینٹی نارکوٹکس فورس ہے جو اس کا اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے، اور جتنے بھی آپریشنز نارکوٹکس کے اگینسٹ ہوتے ہیں پاکستان میں، یہ اینٹی نارکوٹکس فورس کی رسپانسبلٹی میں آتے ہیں۔ اینٹی نارکوٹکس فورس اپنے فنکشنز مختلف لاز کے تحت کرتی ہے، اور ان لاز کے اندر جو کام ہے ان کا، یہ کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینس ایکٹ 1997 میں، اور اس کے اندر یہ پیرلل جیورسڈکشن ہے اس کی۔ یہ پولیس بھی نارکوٹکس کنٹرول سبسٹینس ایکٹ 1997 کے تحت کارروائی کرتی ہے، اور ANF بھی اسی انیکٹمنٹ کے تحت کام کرتا ہے۔ کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینس ایکٹ 1997 میں پولیس اور اینٹی نارکوٹکس فورس دونوں کو اختیارات ہیں کہ وہ کارروائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ANF ایکٹ 1997 ہے جس کے تحت یہ اینٹی نارکوٹکس فورس تشکیل دی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے اس ایکٹ کے تحت انہوں نے اینٹی نارکوٹکس پالیسی بنائی 2019 میں، جو آج کل پاکستان کے اندر ایپلیکیبل ہے۔ تو یہ 3 ان کے پاس لیگل ڈاکومنٹس ہیں یا لا رجیم ہے جس کے تحت اینٹی نارکوٹکس فورس پاکستان کے اندر کام کرتی ہے۔ اگر ہم
कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997 को देखें तो इसके तहत सेक्शन 4 के तहत जो है वो प्रोहिबिशन है कल्टीवेशन ऑफ नारकोटिक्स प्लांट्स की। इसके तहत पॉपी नहीं ग्रो कर सकते, दूसरे प्लांट्स जिनके डेरिवेटिव्स यूज हो सकते हैं फॉर नारकोटिक्स उसकी प्रोडक्शन नहीं हो सकती या वो प्लांट्स ग्रो नहीं हो सकते। तो सेक्शन 4 में ममानत है कि ऐसे प्लांट्स ग्रो नहीं किए जा सकते जिनके डेरिवेटिव्स को या जिनको इट सेल्फ नारकोटिक्स में यूज किया जा सके। सेक्शन 5 पनिशमेंट है, अगर कोई इस तरह के प्लांट ग्रो करता है तो उसकी पनिशमेंट है फॉर 7 years और विद फाइन। तो ये दो तरह की है या दोनों सजाएं इकट्ठी दी जा सकती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे प्लांट्स को ग्रो करने पे पाबंदी है, प्रोहिबिशन है, जिसको सब्सिक्वेंटली नारकोटिक्स के अंदर यूज किया जा सके। सेक्शन 6 ऑफ द नारकोटिक्स कंट्रोल सब्सटेंस एक्ट प्रोहिबिट्स पोजेशन ऑफ ड्रग्स कि ऐसी अद्वियात या ममनुआ अशिया अपने पास रखने की प्रोहिबिशन है जिनको नारकोटिक्स के तौर पर यूज किया जा सकता हो। सेक्शन 7 प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ ड्रग्स कि इसको एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, इसको इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। सेक्शन 8 के तहत प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फाइनेंसिंग ड्रग्स, तो इनको ट्रैफिक नहीं किया जा सकता, ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता और ट्रांसपोर्ट करने के अंदर फाइनेंसिंग नहीं की जा सकती इसकी। और सेक्शन 9 जो है ये पनिशमेंट देता है 6, 7 और 8 की अगर वायलेशन हो रही हो तो उसकी पनिशमेंट सेक्शन 9 में दी हुई है। और इसकी पनिशमेंट ये है कि अगर नारकोटिक्स का वेट 1000 ग्राम से ज्यादा हो तो सेक्शन 9C के तहत उसको सजाए मौत दी जा सकती है। तो सेक्शन 9 जो है ये पीनल सेक्शन है और सेक्शन 9 के पीनल सेक्शन में जो सेक्शन C है इसका, जिसको हम नारकोटिक्स कंट्रोल सब्सटेंस एक्ट 9C के तहत पर्चे दर्ज होते हैं, उसमें 1000 से ज्यादा ग्रामेज अगर हो तो उसके लिए फिर सेक्शन 9C के तहत प्रोसीड किया जाता है और उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो डेथ है, पेनल्टी ऑफ डेथ है। तो इसमें 9C के तहत पर्चे दिए जाते हैं। तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल सब्सटेंस एक्ट 1997 मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया है। इसकी पैरेलल ज्यूरिसडिक्शन है, पुलिस भी इन्हीं सेक्शंस के तहत पर्चे दर्ज कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है और एंटी नारकोटिक्स फोर्स भी इन्हीं सेक्शंस के तहत पर्चे दर्ज कर सकती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है एंटी नारकोटिक्स फोर्स के पास, यह है एंटी नारकोटिक्स फोर्स एक्ट 1997। इसमें सेक्शन 4 के अंदर सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स की बात की गई है और सुपरिटेंडेंस ऑफ द फोर्स शेल वेस्ट इन द फेडरल गवर्नमेंट और इसका सुपरिटेंडेंस फेडरल गवर्नमेंट के पास है और ये मातहत इदारा है जिसमें मैं नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन का, जो मैंने पहली स्लाइड पे आपको बताया था, एनसीडी का एक सबऑर्डिनेट इदारा है। तो इसलिए इसकी सुपरिटेंडेंट जितनी भी है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। Administration of the force shall vest in the Director General, who shall exercise in respect of force of all powers of the Inspector General of Police under the Police Act 1861। और इसका जो सरबराह है एएनएफ का वो डायरेक्टर जनरल है और ये ग्रेड 22 का पुलिस ऑफिसर हो सकता है या पुलिस ऑफिसर ग्रेड 22 का ऑफिसर इक्विवेलेंट टू पाकिस्तान आर्मी वहां से भी पोस्ट किया जा सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम एंटी नारकोटिक्स फोर्स के जितने भी डायरेक्टर जनरल्स हैं ये पाकिस्तान आर्मी से लिए जाते हैं और इन एडमिनिस्ट्रेशन की सारी पावर्स है और पुलिस एक्ट 1861 के अंदर जो पावर्स दी हुई हैं वो सारी की सारी पावर्स भी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की वो डायरेक्टर जनरल एक्सरसाइज कर सकता है। तो इंतजामी सरबराह एंटी नारकोटिक फोर्स का डायरेक्टर जनरल है। सेक्शन 5 ऑफ द एएनएफ में फंक्शंस ऑफ द फोर्स हैं कि इस फोर्स ने एएनएफ ने कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने हैं और इन फंक्शंस में सबसे बड़ा फंक्शन इनके पास जो है वो है टू इन्वेस्टिगेट प्रोसिक्यूट ऑल ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रिपरेशन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग और नारकोटिक्स एंड केमिकल्स। तो ये बहुत पावर्स हैं इनके पास कि इसमें अगर कोई शख्स प्रिपेयर कर रहा है, कोई शख्स प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है या इसकी इलीगल ट्रैफिकिंग कर रहा है या इसकी स्मगलिंग कर रहा है नारकोटिक्स की, तो ये तमाम चीजें जो हैं ये क्राइम के जिम्मे में आती हैं और सेक्शन 5 ऑफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स के तहत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंटी नारकोटिक्स फोर्स की इन चीजों के खिलाफ
एक्शन लेना। एंड उसके पास अगली पावर्स इनके पास है ट्रेस एंड फ्रीज दी एसेट्स। अगर कोई ऐसे एसेट्स हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो नारकोटिक्स से है, उनको ट्रेस भी करना और उन एसेट्स को फ्रीज भी करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। प्रोवाइड असिस्टेंट एंड एडवाइस टू अदर enforcement एजेंसीज ऑन ऑल मैटर्स इन द फील्ड ऑफ नारकोटिक्स। तो पाकिस्तान के अंदर जो दूसरी एजेंसीज हैं जो लॉ इन्फोर्स करती हैं, उनको असिस्ट करना और उनको एडवाइस करना भी एंटी नारकोटिक्स फोर्स के जिम्मे में आता है। और अगला फंक्शन इनका है मेंटेन लाइजन विद ऑल नेशनल एंड इंटरनेशनल नारकोटिक अथॉरिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। और जितनी भी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इंटरनेशनल हो या पाकिस्तान के अंदर है, वो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जो एंटी नारकोटिक फोर्स का साथ दे सकती हैं या जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नारकोटिक्स के अगेंस्ट एक्शन लेना है, ये उनके साथ लाइजन भी रखती हैं। तो ये सेक्शन 5 ऑफ द एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है, ये उनको पावर देता है कि उनके फंक्शंस क्या है। अब इन फंक्शंस को सामने रखते हुए सेक्शन 6 में एंटी नारकोटिक्स फोर्स के जो ऑफिसरान हैं उनकी पावर्स मेंशन की गई है सेक्शन 6 के अंदर कि ये एंटी नारकोटिक्स फोर्स के अफसरान कौन सी पावर एक्सरसाइज करेंगे। तो इसके अंदर इनके पास जो पावर्स दी गई हैं वो सर्च कर सकते हैं किसी भी प्रेमिसेस को जहां पे इनको रीजनेबल सस्पिशन हो कि वहां पे नारकोटिक्स की कोई भी किसी भी किस्म की स्टेज की कोई कार्रवाई हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, स्टोर हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और इसकी बाकायदा या इनकी ट्रेड हो रही है। तो उसके बाद अरेस्ट ऑफ पर्सन, ये पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर चीज है करनी पड़ी तो एंटी नारकोटिक्स फोर्स के अफसरान के पास हर वो पावर है जो पुलिस क्रिमिनल कोड के अंदर या सीआरपीसी के अंदर जो एसएचओ की पावर्स हैं, वो सारी पावर्स एंटी नारकोटिक्स फोर्स के अफसरान के पास, इंस्पेक्टर रैंक के अफसर के पास हर वो पावर है जो सीआरपीसी में एक एसएचओ की पावर्स दी हुई हैं, वो पावर्स एंटी नारकोटिक्स फोर्स एंजॉय करती है। अब इसमें मेथोडोलॉजी जो अडॉप्ट की जाती है एंटी नारकोटिक्स फोर्स से, तो ये इन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी वो उस पॉलिसी के तहत ये 2019 की जो पॉलिसी है इनकी एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मेथोडोलॉजी, उसमें 4 स्टेप्स हैं इनके। पहला है ड्रग सप्लाई रिडक्शन, दूसरा है इनका ड्रग डिमांड रिडक्शन, तीसरा है इंटरनेशनल कोऑपरेशन और चौथा है इनका ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। तो ये पॉलिसी इस वक्त पाकिस्तान में बरवजा है जिसके तहत एंटी नारकोटिक्स फोर्स अपनी मेथोडोलॉजी को यूज करती है पाकिस्तान में नारकोटिक्स के खात्मे के लिए। और इनका स्लोगन है ड्रग फ्री पाकिस्तान। और एंटी नारकोटिक्स फोर्स ड्रग फ्री पाकिस्तान के लिए कोशा है और उसमें ये मेथोडोलॉजी के इनके 4 जो है वो स्टेप्स हैं जिसके तहत ये अपनी इस मेथोडोलॉजी को पूरा करती है। तो सबसे पहला इनका नारकोटिक्स नेशनल एंटी नारकोटिक्स पॉलिसी 2019 का पहला स्टेप वो है जिसके अंदर ड्रग सप्लाई रिडक्शन, कि ड्रग की सप्लाई को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। इसके अंदर एलिमिनेशन पॉपी कल्टीवेशन, पाकिस्तान में पॉपी कल्टीवेशन कैसे खत्म की जाए। पॉपी इज यूज्ड देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स, इसके डेरिवेटिव्स लेके फिर आगे नारकोटिक सब्सटेंस जो है वो इसको यूज किया जाता है या बनाया जाता है। तो सबसे पहला काम इनका यह है कि पाकिस्तान में पॉपी की कल्टीवेशन को कैसे रोका जा सकता है। दूसरा इनका काम जो है वो ट्रैफिकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एंड प्रीकर्सर केमिकल्स। तो इसके ट्रैफिकिंग को रोका जाए, इसकी प्रोडक्शन को रोका जाए और प्रोडक्शन में हर वो सब्सटेंस जो प्रीकर्सर है या केमिकल है उसको कैसे रोका जाए ताकि ड्रग मैन्युफैक्चर ना हो सके। तो ये दूसरा इनका ड्रग सप्लाई रिडक्शन का पॉइंट है। तीसरा स्ट्रेंथनिंग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड स्ट्रीमलाइन देयर एक्टिविटीज। तो इसकी कल्टीवेशन और इसकी प्रोडक्शन, इसकी ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो दूसरी हैं उनको किस तरीके से उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना है या उनकी कैपेसिटी को एनहेंस करना है ताकि पाकिस्तान में ड्रग सप्लाई रिडक्शन जो है वो उस पे काम किया जा सके। तो ये 3 pronged इनकी पॉलिसी है। पहला पॉइंट उसका ड्रग सप्लाई रिडक्शन है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर जो है दैट इज डिमांड रिडक्शन, ड्रग डिमांड रिडक्शन, के ड्रग की डिमांड को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। इसके लिए इनकी जो स्ट्रेटजी है एनहेंस डिमांड प्रिवेंशन एफर्ट्स थ्रू एजुकेशन
and community mobilization campaigns and projects, کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے, لوگوں کو موبلائز کیا جائے, کہ ڈیمانڈ کو ریڈیوس کیا جائے اس کا, کہ ایسے لوگ جو اس کو استعمال کرتے ہیں ان کی تعداد کو کم کر دیا جائے, ان کو ایجوکیشن کے ذریعے, ان کو اویئرنیس کے ذریعے, ان کو کمیونٹی موبلائزیشن کے ذریعے لوگوں کو منشیات سے دور رکھا جائے. تو یہ ڈیمانڈ ریڈکشن کی ان کی اہلی جو پوائنٹ ہے ان کا. ڈیولپ افیکٹو اینڈ ایکسیسیبل ڈرگ ٹریٹمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن سسٹم, تو ایسے ٹریٹمنٹ سسٹمز اور ریہیبلیٹیشن سسٹمز بنائے جائیں کہ جو لوگ ڈرگ ایڈکٹ ہیں ان کو ٹریٹ کر دیا جائے تاکہ وہ لوگ ڈرگ استعمال کرنا چھوڑ دیں. اینڈ دین کنڈکٹ اے ڈرگ ابیوز سروے ٹو ڈیٹرمن دی پریویلنس آف ڈرگ ایڈکشن, کہ ایسے سرویز کیے جائیں جس کے ذریعے یہ ٹوٹل اوفینس یا کرائم جو ہے وہ سرفیس ہو کے سامنے آ جائے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو اس ڈرگ ایڈکٹ ہیں, تاکہ ان کی پھر آگے ٹریٹمنٹ کا بندوبست کیا جائے. تو یہ ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن میں بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ ڈرگ ایڈکٹ ہیں ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے کہ وہ ڈرگ کا جو یوز ہے اس کو ختم کر دیں. تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے پاکستان کی نیشنل اینٹی نارکوٹکس پالیسی 2019 کا. اب اس کے بعد تیسرا پوائنٹ اس میں ہے, دیٹ از انٹرنیشنل کوآپریشن, کہ انٹرنیشنل کوآپریشن کیسے حاصل کیا جائے. سب جانتے ہیں کہ نارکوٹکس پوری دنیا کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے اور یورپ کے اندر بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ بھی سارے جانتے ہیں کہ جب افغانستان کے اندر وار ہو رہی تھی تو وہاں پاپی کلٹیویشن بہت تھی اور وہاں نارکوٹکس تیار ہوتی تھی اور وہ ایکسپورٹ ہو کے یورپ کو جاتی تھی. تو پاکستان ایک بہت اس میں پرابلم میں تھا, انٹرنیشنل پریشرز بھی تھے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان کا ایریا یوز ہو رہا ہے فار ٹرانسپورٹنگ نارکوٹکس فرام افغانستان ٹو دی ریسٹ آف دی ورلڈ. تو اس میں پاکستان کا پرائم جو اس میں کنسرن رہا ہے دیٹ از دی انٹرنیشنل کوآپریشن. تو اس میں پاکستان کی نیشنل اینٹی نارکوٹکس پالیسی 2019 کا تیسرا پوائنٹ ہے انٹرنیشنل کوآپریشن, دیٹ از پروموٹ اینڈ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ ان بائی لیٹرل, ریجنل اینڈ انٹرنیشنل ایفرٹس ٹو کمبیٹ ڈرگ. تو پاکستان ڈٹرمنٹ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے ہم نے نارکوٹکس کا خاتمہ کرنا ہے, اور اس کے لیے پاکستان تمام بائی لیٹرل, ریجنل اور انٹرنیشنل ایفرٹس جتنی بھی ہو رہی ہیں ڈرگ ابیوز کی, اس میں پاکستان برابر کا شریک ہے. ایمفیسائز آن کنٹرول آف پرابلم ایٹ سورس ان پاپی گروئنگ کنٹریز, اور سب سے بڑا کام جو ہے جو اس کی انیشل سٹیج ہے جہاں پہ پاپی گرو ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ ایمفیسس ہے زیادہ, اور پاکستان کا بھی یہ ایمفیسس زیادہ ہے کہ پاکی طریقے سے یوز نہ ہو فار پاپی کلٹیویشن. ڈیمانڈ ریڈکشن ان destination countries need to be an important part of the international efforts. جیسے ہم پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی ڈیمانڈ کو کیسے کرٹیل کیا جا سکتا ہے, کیسے ریڈیوس کیا جاتا ہے, اسی طرح انٹرنیشنلی بھی یہ ایفرٹس کی جا رہی ہیں کہ پاپی کی یا نارکوٹکس کی ڈیمانڈ کو کیسے ریڈیوس کیا جائے. تو پاکستان اس سلسلے بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہے اور مکمل طور پر ان کے ساتھ کوآپریشن میں ہے. تو یہ انٹرنیشنل کوآپریشن تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا جس میں اینٹی نارکوٹکس پالیسی 2019 کا. اس کا چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ دیٹ از آف دی ایڈکٹ ٹریٹمنٹ سینٹرز. یہ ماڈل ایڈکٹ ٹریٹمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹرز, تو یہ اس کو MATRCs کہتے ہیں, اور یہ ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں جو پاکستان میں بنائے ہوئے ہیں. اس وقت اینٹی نارکوٹکس فورس کے تحت 4 سینٹرز ہیں پاکستان میں کام کر رہے ہیں, جس میں MATRC اسلام آباد ہے, MATRC حیدرآباد ہے, MATRC سکر ہے اور MATRC کراچی ہے. یہ وہ ہیں جو اینٹی نارکوٹکس فورس جن کو گورن کر رہی ہے, جن کو اسٹیبلش کیا ہوا ہے اور جن کو آپریٹ کر رہی ہے. اس کے علاوہ NGOs بے تحاشا ہے پاکستان میں جو ڈرگ ایڈکٹ ٹریٹمنٹ کا کام کر رہی ہیں. تو پاکستان کی 2019 کی پالیسی کے تحت یہ چوتھا سٹیپ ہے جس میں جو ڈرگس ہیں, ایڈکٹس ہیں, ان کو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرنا ہے. تو یہ ٹوٹل 4 پوائنٹ ہیں جو پاکستان کی پالیسی جو 2019 کی ہے اس میں کام ہوتے ہیں. اب اس کے لیے جو اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے اینٹی نارکوٹکس فورس میں, اس کو انہوں نے ٹائٹل نیم اسپیئر دیا ہوا ہے, اسپیئر اسٹریٹجی. اینڈ اسپیئر اسٹینڈس فار سرویلنس اینڈ انٹیلیجنس ایکوزیشن, پرو ایکٹیو پریونشن اینڈ پروٹیکشن, effective enforcement, alliance assistance and cooperation, and rehabilitation and awareness. اور یہ اسپیئرس پالیسی آپ کو ان کی 2019 کی
جو پالیسی ہے یا اسٹریٹجی ہے اس میں نظر آئے گی. تو یہ اسپیئر پالیسی اس وقت یہ اسٹریٹجی جو ہے 2019 کی پالیسی کے تحت یہ اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے، جس میں پہلے سرویلنس ہے، انٹیلیجنس ایکوزیشن ہے کہ معلومات اکٹھی کی جائیں، ان کی نگہداشت کی جائے کہاں کہاں پہ یہ چیزیں گرو ہو رہی ہیں، کہاں کہاں پہ مینوفیکچر آ رہی ہیں، اینڈ دین پریونشن اینڈ پروٹیکشن، اور اس کے بعد انفیکٹو لا انفورسمنٹ کہ جہاں جہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہاں قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. اور یہ اس طریقے سے جو اسپیئر اسٹریٹجی ہے پاکستان کی وہ انہوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے انڈر دی 2019 پالیسی. اب اس کی پرفارمنس کیا ہے اس محکمے کی؟ اس میں انہوں نے اب تک جو ٹوٹل کیسز داخل کیے ہیں ان میں 862 کیس 2021 میں ان کے ڈسپوز آف ہوئے ہیں، اور اس میں 530 میں کنوکشن ہوئی ہے. ان کا کنوکشن ریٹ 89% ہے جو بہت ہیلدی کنوکشن ریٹ ہے، اور اس میں 66 کیس ایکوزٹ ہو گئے ہیں، اور 664 افراد جو ہیں وہ کنوکٹ ہوئے ہیں، اور 135 افراد ایکوٹ ہوئے ہیں. تو یہ اینٹی نارکوٹکس فورس کی لارج ٹیم ہے جنہوں نے پرچے داخل کیے ہیں اور اس میں کام ہوا ہے. اگر اس کی پرفارمنس دیکھی جائے تو اس میں ٹوٹل 2022 میں انہوں نے 1065 کیس داخل کیا ہے اور 985 لوگ گرفتار کیے ہیں. اوپیم 9151 کلو گرام انہوں نے اریسٹ کی ہے، اور مارفین 2990 کلو گرام انہوں نے کی ہے. ہیروئن 6289 اور حشیش 31770 کلو گرام. اور اسی طرح یہ ان کی کارکردگی ہے جس میں انہوں نے مختلف نارکوٹک سبسٹانس جو ہے وہ انہوں نے فور فیٹ کیے ہیں یا سیزر کی ہے ان کی. اب ان کی لمیٹیشنز کیا ہیں اس اے این ایف کی؟ تو ایک تو لیک آف کوآرڈینیشن بٹوین اے این ایف اینڈ پروونشل پولیس. دونوں اپنے اپنے اسفیئر میں کام کر رہے ہیں، اے این ایف بھی کام کر رہا ہے، پروونشل پولیس بھی کام کر رہی ہے. پروونشل پولیس جو ہے یہ گراس روٹ لیول پہ کام کرتی ہے، محلوں تک لیول تک جا کے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جہاں پہ بکتی ہے وہ کام کرتی ہے، اور اے این ایف جو ہے یہ بڑے پروجیکٹ جو ہے ان کے اوپر کام کرتی ہے. لمیٹڈ آپریشن، نو ایکسیس ٹو گراس روٹ لیول. اے این ایف کا گراس روٹ لیول تک کوئی ایکسیس نہیں ہے، یہ صرف لمیٹڈ آپریشنز ہیں. بڑے بڑے مینوفیکچررز کے اگینسٹ اور بڑے بڑے ٹریفکرز کے اگینسٹ یہ کام کر سکتی ہے، لیکن ان کی انگریس جو ہے یہ اسٹریٹس تک نہیں ہے، سٹیز تک نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے محلوں تک نہیں ہے، جو ڈرگ یوزرز ہیں وہاں تک نہیں ہے، جو چھوٹے چھوٹے مقدار میں لوگ بیچنے والے ہیں وہ ان تک ان کی ایکسیس نہیں ہے. ٹرانس نیشنل آپریشنز میں ان کو مشکلات پیش آتی ہیں. پاکستان کی سوائل یوز ہو رہی ہے، افغانستان میں کلٹیویٹ ہوتی تھی، پاکستان کی سوائل یوز کرتے باہر جاتی تھی، تو ٹرانس نیشنل جو آپریشن ہے ان میں اس کو کافی پرابلم پیش آتے ہیں. اینڈ دین بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں، کیونکہ یہ نارکوٹکس کنٹرول ڈویژن کے تحت ایک اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے، تو ان کی جو سپرویژن ہے اوور آل دیٹ ایمینیٹس فرام دی فیڈرل گورنمنٹ، اور وہ بیوروکریٹک کنٹرول کے اندر ہے. جیسے ہم نے پولیس سسٹم کے اندر بھی بات کی تھی، باقی ہم نے ایف آئی اے کی بھی بات کی تھی، اسی طرح ان کے اوپر بھی بیوروکریٹک ہلڈر ہے اور بیوروکریٹک کنٹرول ہے، تو یہ ان کی کیپیسٹی کو انڈرمائن کر دیتا ہے. دین ریسورس ڈیفیسٹ ہے ان کے پاس، چھوٹا محکمہ ہے، تھوڑے افسران ہیں، ان کا انگریس نہیں ہے ٹو دی انٹائر ایریا، اور گراس روٹ لیول پر نہیں جا سکتے، تو ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ یہ اپنے اس کام کو زیادہ ایکٹیولی کر سکیں، تو اس میں بڑی لمیٹیشنز ہیں ان کی. اب ان لمیٹیشنز کو اگر دیکھا جائے تو ان لمیٹیشنز کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ریسورس ایلوکیشن. ریسورس ایلوکیشن میں ان کے پاس ہیومن ریسورس بہت کم ہے. جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑے سے افسران ہیں ان کے پاس، تھوڑے سے لوگ ہیں، اور فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں ان کے. ٹیکنیک اور ٹیکنالوجی کا یوز جب تک ہم نہیں کریں گے فار پریونشن آف کرائم، تو اس وقت تک ہمیں کامیابی نہیں حاصل کرے گی. آج کل سرویلنس کے لیے بہترین گیجٹس آئے ہوئے ہیں، اور اگر سرویلنس کیا جائے ان گروپوں کی جو اس میں ٹرانسپورٹیشن میں انوالو ہیں، جو مینوفیکچرر میں ہیں یا پاپی کلٹیویشن میں ہیں، تو وہ اگر سرویلنس کے لیے الیکٹرانک گیجٹس استعمال کیے جائے تو اس سے ہم بڑی جلدی انفارمیشن لے سکتے ہیں. تو اس ڈپارٹمنٹ کو بھی اگر فائٹ کرنا ہے اگینسٹ دی ڈرگز اور افیکٹو طریقے سے فائٹ کرنا ہے تو اس کو بھی ڈیجیٹلائز ہو جانا چاہیے، اس کو بھی ٹیکنالوجی کا یوز کرنا چاہیے. اور اس وقت جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اور جو اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اس کو یوز کر کے اس محکمے کو زیادہ بہتر اور مؤثر بنایا جا سکتا ہے. دین دی کیپیسٹی بلڈنگ آف دی ڈپارٹمنٹ آف دی ہیومن ریسورس. ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ ان کے جو پروسیکیوٹرز ہیں جنہوں نے عدالتوں میں کیس پروسیکیوٹ کرنا ہے ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اپنے کیسز کو بہتر طریقے سے عدالتوں میں پروسیکیوٹ کرے اور اس کو کنوکٹ کرا سکے جو ایکیوزڈ ہیں. ان کے انویسٹیگیٹرز کی کیپیسٹی انہینس کرنے کی ضرورت ہے.
ان کے کو ٹیکنالوجی کا یوز اور ان کا فرینسک یوز، یہ ساری چیزیں اگر سکھائی جائیں تو یہ اپنے ریزلٹس کو اور زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. انکریز ان ورک فورس ٹو ہیو گراس روٹ ایکسیس، یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں. اور انٹیلیجنس شیئرنگ، پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا ہے. ہمارے پاس انٹیلیجنس شیئرنگ میں ایسی کوآرڈینیشن نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ جو ہیں ان کے اندر شیئرنگ، انٹیلیجنس شیئرنگ پراپرلی ہو. میں خود پولیس آفیسر رہ چکا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کے کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. اور اینٹی نارکوٹک فورس اور جو پروونشل پولیس ہے اس لیول تک جو ہے ان کی انٹیلیجنس شیئرنگ میں بہت زیادہ مسائل ہیں. اگر یہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا سسٹم پراپر کر لیا جائے تو اس سے بہت اچھے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ اینٹی نارکوٹکس فورس کے پاس جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور یہ ایک نیشنل ٹاسک ہے جس کو وہ پرفارم کر رہے ہیں. اور جتنا ان کا ڈریم ہے ڈرگ فری پاکستان، وہ پاکستان کے لیے ایک نئی لائف لائن ہے. اگر ہم پاکستان کو ڈرگ فری کر سکیں، اس سے ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھ سکتی ہے، اس سے ہمارا ہیومن ریسورس بہتر ہو سکتا ہے، اس سے ہماری لیبر فورس بہتر ہو سکتی ہے. لیکن اس کام کے سلسلے میں بہت مسائل ہیں، اور ان مسائل کو اسی وقت حل کیا جا سکتا ہے. کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اگر ہم ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ جاری کریں تو یہ ہمارے لیے بہت ویلیویبل ہو سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. خدا حافظ.